ججمنٹ اینڈ ریسٹوریشن، عدالت اور بحالی۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہے تو میرے ساتھ دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 40واں باب، اس کی پہلی 2 آیات کی تلاوت ہم کریں گے اور سنیں گے۔ اور میں آج رات خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ عبادت کے لیے آتے ہیں، کتاب مقدس اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ضرور اپنے ساتھ لایا کیجیے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب، پہلی آیت سے یوں لکھا ہے، تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے۔ الہی تسلی، ڈیوائن کمفرٹ خدا کے لوگوں کے لیے۔ تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، خدا فرماتا ہے۔ یروشلیم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے۔ ہلیلویا۔ پکار کر کہو، بلند آواز سے یہ منادی کرو یروشلیم کو، خدا کے لوگوں کو، نئے عہد کی کلیسیا کو، یہ بتاؤ کہ مصیبت کے دن جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اور اس نے خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چند پایا۔ خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ یسایہ نبی کی کتاب کا شمار اہل عتیق کی پروفیٹک بکس یا نبوتی کتب میں ہوتا ہے، اور اس صحیفے کا شمار میجر پروفیٹس یا انبیاء اکبر میں ہوتا ہے۔ انبیاء اکبر میں یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دانییل کی کتب شامل ہیں۔ یہ جو اس میں صفت اصغر اور اکبر انبیاء کے صحائف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انبیاء اصغر کو کم اہمیت حاصل ہے یا وہ لیس امپورٹنس کے حامل ہیں یا دوسروں کی نسبت ان کے روحانی اختیارات کم ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چاروں انبیاء اکبر یہ بنیادی امور پر روشنی ڈالتے ہیں، اور ان کی جو نبوتی حدود ہے وہ زیادہ لمبے مکمل عرصے کا احاطہ کرتی ہے، سوائے دانیل نبی کی کتاب کے انبیاء اصغر کی تمام کتابوں سے انبیاء اکبر کی کتب زیادہ بڑی ہیں، ضخیم ہیں۔ یسایہ بن آموس اس کی پیدائش
انتہائی انفلوئنشیل گھرانے اپر کلاس فیملی میں ہوئی. یسایا نبی نے عزیا، یوتام، آخز اور حزقیاہ بادشاہ کے دور میں یا ان کے ایام سلطنت میں تقریباً 40 برس تک نبوتی فرائض سر انجام دیے. یا وہ خدا کی قوم اور سلطنت یہودا کو خدا کی نبوتی آواز سناتا رہا. یسایا نبی کو رائٹنگ پروفیٹس یا لکھاری نبی جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں ان میں سے عظیم ترین اور بادشاہ مانا جاتا ہے. پرانے عہد نامے کے سکولرز وہ یسایا نبی کو طائران نبوت کا شاہین مانتے ہیں. یسایا نام کا مطلب ہے یہوہ سیوز، خدا بچاتا ہے، یہوہ نجات دیتا ہے. اور یہی اس نبی کا بنیادی پیغام بھی تھا. یسایا نبی کے صحیفے کو عہد عتیق کی انجیل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کتاب میں خدا کے فضل اور محبت کو بہت زیادہ اجاگر کیا گیا ہے. اور یسایا نبی عہد عتیق کا انجیل نویس بھی کہلاتا ہے یا اسے عہد عتیق کا ایوانجلسٹ یا مبشر بھی کہا جاتا ہے. سینٹ جیروم نے اس کو انجیلی نبی قرار دیا ہے. یسایا نبی کی کتاب کو 5ویں انجیل یا دی 5th گاسپل بھی کہا جاتا ہے. اور پرانے عہد نامے کے سکولرز اس کتاب کو منی بائبل کہتے ہیں یا چھوٹی بائبل کہتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ پوری بائبل کے اندر 66 کتابیں لکھی گئی ہیں، درج ہیں، موجود ہیں. اور یسایا نبی کے صحیفے کے کل 66 ابواب ہیں. کتابوں کی تقسیم کے اعتبار سے یسایا نبی کی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلی 39 کتابیں وہ پرانے عہد نامے کے طور پر پیش کی جاتی ہیں اور ان کتابوں کے اندر خدا کی الہی عدالت، ڈیوائن ججمنٹ، گناہگار کے ساتھ خدا کا برتاؤ، اس کا رویہ، اس کی بابت بیان کیا گیا ہے. اور جو اس کا سیکنڈ سیکشن ہے اس میں 27 کتابیں شامل ہیں. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ نئے عہد نامے میں بھی 27 کتابیں ہیں اور اس کے آخری سیکشن کے اندر بھی 27 ابواب ہیں. اور یہ ابواب خدا کے لوگوں کی بحالی، ان کی ریسٹوریشن، نئی امید، نجات اور خدا کی بادشاہی کا بیان کرتے ہیں. یسایا نبی کے صحیفے کے 40ویں باب کے آغاز ہی سے جہاں سے دوسرا سیکشن شروع ہوتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے لیے ایک نئے دور کے آغاز کی بشارت دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 40ویں باب سے ایک گولڈن ایرا، ایک سنہری دور کے آغاز کی خبر ہمیں ملتی ہے. جب ہم اس نبوتی صحیفے کے تھیم، مضمون، سر موضوع اور تھیولوجی، الہیات پر غور کرتے ہیں تو یہ نبوتی کتاب خدا کی عدالت، نجات، بحالی،
اس کی فل ڈائمینشنز کو انویل کرتی ہے یا ہم پر آشکارا کرتی ہے۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہوہ اسرائیل کا قدوس جو اپنے باغی سرکش لوگوں کو ضرور سزا دیتا ہے۔ پوری بائبل کا پیغام یہ ہے کہ خدا گناہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا، وہ گناہ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا ہے۔ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو اس کی مزدوری برداشت کرنی پڑتی ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ آخر کار خدا اپنے لوگوں کو چھڑا لیتا ہے، آزاد کر لیتا ہے، ریڈیم کر لیتا ہے۔ جب ہم یسائی نبی کی کتاب میں خدا کی عدالت کی وجوہات پر غور کرتے ہیں کہ کیوں خدا کے لوگوں پر خدا کی عدالت آئی، تو یہ ہمارے لیے روشنی ہے، ہمارے لیے آگاہی ہے، ہمارے لیے وارننگ ہے، ہمارے لیے انتباہ ہے کہ اگر ہمارا لائف سٹائل بھی ان لوگوں کی طرح ہوا جن پر خدا کی عدالت لاگو ہوئی اور وہ خدا کی عدالت کو فیس کرتے رہے ہیں، تو آج بھی خدا گناہگار اور گناہ کی عدالت کرتا ہے۔ پہلی بات، عدالت کا سبب سلطنت یہودا کے لیے یہ بات تھی کہ خدا کے لوگ روحانی طور پر اندھے اور بہرے ہو چکے تھے۔ یسائی نبی کا صحیفہ 6 باب 9 اور 10 آیات، 42واں باب 7 آیت، وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر آنکھیں رکھتے تھے، کان رکھتے تھے، لیکن روحانی عالم کے اندر نہ وہ جلال دیکھ سکتے تھے، نہ قدرت دیکھ سکتے تھے، نہ خدا کا کلام سنتے تھے، نہ اس کی مرضی پر چلتے تھے، اور یہ بات ان لوگوں کے لیے سزا کا سبب ہوئی۔ دوسری بات، یہ قوم ایک ایسے پاکستان کی مانند ہو گئی، ان کی روحانی حالت ایک ایسے باغ کی طرح تھی، وائن یارڈ کی طرح تھی جو رودا گیا ہے، بد دلی سے چلتا ہے، اندر شوق نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے خدا کی پرستش کرنے کے لیے، خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس لیے خدا یسائی نبی کی معرفت فرماتا ہے، یہ قوم ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتی ہے لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ اور اس قوم کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ خدا کی لکھوکھا مہربانیوں، برکتوں، بخششوں، معجزات کو دیکھنے کے باوجود آسانی سے گمراہ ہو جاتے تھے، غیر معبودوں کے پیچھے بھاگ اٹھتے تھے۔ بائبل کا خدا دلوں اور گردوں کو جانتا ہے، اور وہ ہمارے عمل سے زیادہ، ہماری پریکٹس سے زیادہ، ہمارے ایکٹ سے زیادہ وہ اس بات پر غور کرتا ہے کہ میں کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ اس کی حضوری میں بیٹھا ہوں اور اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ عصر حاضرہ کی کلیسیا کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج۔ بعض اوقات ہم اتنے اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ we can deceive our God، ہم اپنے خدا کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ آدمی بیٹھا چرچ میں ہوتا ہے، دل کہیں اور پہنچا ہوتا ہے، ہونٹوں سے تو میں کہہ رہا ہوں رب خدا بادشاہ ہے، لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر کوئی اور میری زندگی کا بادشاہ ہے، کسی اور کا اختیار میری زندگی پر ہے، میں کسی اور پرپس
کے لیے اور مقصد کے لیے جیتا ہوں، اگر یہ حالت ہے تو خدا مجھ سے بہتر مجھے جانتا ہے۔ تیسری بات، ایسے لوگ جو انصاف اور راست بازی سے محروم تھے، خالی تھے، جہاں انصاف نہیں ہوگا وہاں ایک بات تو بہت زیادہ ہوگی، اور وہ ہے بے انصافی، اور خدا اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر آج ہماری روحانی دنیا میں، ہماری کلیسیاؤں میں شخصیت پرستی ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیل ہے، ان کی دولت، ان کے کپڑے دیکھ کر کیا جاتا ہے، تو ہم انصاف کی راہ پر نہیں ہیں۔ ہم ڈنڈی مارتے ہیں، یہ شخص انفلوئنشل ہے، یہ کل کو مجھے فائدہ دے گا، اے مڑائے نے کی کرنا تے ہو دے آدھی گل کرنے ہیں۔ بائبل کے خدا کا تخت انصاف اور راست بازی پر قائم ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے اس کے لوگوں کے اندر جو اس کی صورت، اس کی شبیہ پر پیدا کیے گئے ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس، اس کے اوصاف موجود ہوں۔ چوتھی بات، انتہائی خوفناک، ہولناک، بھیانک، ناگوار، مہیب عدالت اسرائیل پر بھی اور غیر اقوام پر بھی۔ اس کا ذکر یسایہ نبی کے صحیفے میں ملتا ہے، اور عدالت کے دن کو اس کتاب میں اور پرانے عہد نامے میں خداوند کا دن کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اگرچہ اس دن کی بابت پیش بینی کی گئی، انبیاء نے بتایا کہ جب اسرائیل اور یہودا خدا کے لوگ چنے ہوئے برگزیدہ دنیا کے اندر چلے جائیں گے، کھو جائیں گے، دنیا کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں گے، تو خدا کی عدالت یقینی ہے۔ خدا کے لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ خدا یہوہ خدا کو چھوڑ کر دنیا میں کوئی اور خدا نہیں ہے۔ بہت دفعہ ہم انسانوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیتے ہیں، پر سب کی کر دے، پھر مجبوری لوگی کی کہنے گے، لوگی تو ویلے دینا تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی، اے نہیں کہیں گے تو آپ کہیں گے۔ لیکن اپنے دل کی تختیوں پر یہ میرا سنٹینس لکھ لیجئے، دوست ناراض ہو جائیں نئے مل جائیں گے، سہیلیاں ناراض ہو جائیں نئے مل جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں مل جائیں گے، لیکن اگر تیرا خدا تجھ سے ناراض ہو گیا تو اس کائنات میں اس کی مانند کوئی اور خدا ہے نہیں ہے جس کی ہم پوجا اور پرستش کر سکیں۔ ایک بڑا گناہ اسرائیل اور یہودا کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ کر بتوں اور ان کی حرام کاریوں میں شریک ہونا شروع کر دیا۔ جیسے آج کی مسیحیت ماڈرن ہوتی جا رہی ہے، وقت کی ضرورت کے ساتھ اس میں آلٹریشن کر دی جاتی ہے۔ میرے جیسے خادم آ کر یہ تفسیر کر دیتے ہیں، نہیں خدا کچھ نہیں آتا، اتنی کو گنجائش ہے۔ خدا سمجھوتوں اور گنجائشوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا۔ میری دعا ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ اور کلیسیا کو یہوہ کی پہچان مل جائے، اس کی قدوسیت کا ادراک مل جائے کہ وہ کیسا ہے۔ انہوں نے یہ بتوں کے آگے بھی جھکتے تھے،
बाल, अस्तरा, मोहनत सारे माबूदों के आगे जाते थे और फिर ये हैकल में भी प्रस्तिश के लिए आ जाते थे। यसाया नबी के सहीफे के पहले बाब में खुदा कहता है, किसने तुमसे कहा कि मेरी बारगाहों को रोंदो? नापाकी, गुनाह, असनाम परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, नापाकी, इस तरह की चीजें अपने अंदर लेकर कोई इबादत नहीं होती, बल्कि खुदा ये कहता है, तुम मेरी बारगाहों को, मेरी हजूरी को रोकते हो और इससे कोई बरकत और बहाली नहीं मिलती है। अगर हम इससे कोई इस रवैये के साथ इबादत करता है तो वो ये सोच ले कि खुदा इसको इबादत कंसिडर नहीं करता। उसके हजूर तो ये ऐसे ही है जैसे हम उसकी हजूरी को अपने पांव तले रौंद रहे हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं बरकत की, मौजज़ात की। ये टेम्परेरी मौजज़े मिल जाते हैं फॉर टाइम भी, शायद फिजिकल ब्लेसिंग्स भी मिल जाएं, लेकिन बरकतें सिर्फ जिस्मानी आसाइश नहीं है। अगर मेरी रूह के अंदर यहोवा की पहचान नहीं है और उसके चेहरे का नूर मेरी जिंदगी पर झलमगार नहीं होता, तो मुझे सोचने की जरूरत है कि कहां खराबी है और मैं उसको दूर करूं। कलाम कहता है, उन्होंने आपे हयात के चश्मे को छोड़कर शिकस्त हौज खोले, जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। वो गैर मबूदों के पीछे, उन देवताओं के पीछे भागने लगे जो उनके अपने हाथ के बनाए हुए थे। यहोवा क्रिएटर है, वो खल्क करने वाला है और इन्हां दी अकल ते इंजदा परदा पिया कि मखलूक नो खालिक कहना शुरू हो गए और इन्होंने खुदा के जलाल को बैलों और बकरों और दुनिया की शबीहात के साथ बदल दिया। खुदा के नजदीक सबसे कबीर गुनाह बुत परस्ती। हम शायद जाहिरी तौर पर तो नहीं करते, लेकिन हिजकिय्याह नबी को खुदा ने कहा था, इन्होंने अपने बुत कहां रखे हैं? दिलों के अंदर। कईयों के लिए खादम बुत होते हैं। खुदा से ज्यादा हम जिस चीज को दर्जा देते हैं वो हमारा बुत है। हम इबादत छोड़ देते हैं टेलीविजन ड्रामा सीरियल देखने के लिए। इबादत का वक्त चला जाए तो चला जाए, कलाम का वक्त चला जाए तो चला जाए। पैसा आज नहीं जे में होना, आज बड़ी खास किस्त है तो की या झूठी है ना। किस बात के पीछे भागते हो? किसकी तलब अपने अंदर रखते हो? बुत परस्त कभी खुदा की बादशाही का वारिस नहीं हो सकता। आज बास लोगों के लिए एक मोबाइल से आपा बने गिरजे बैगन तो व्हाट्सएप, ये दवाइयां मीटिंग च बह जान ते ट्विटर ते स्नैपचैट, अरे की मुसीबत पईयां। इसका मतलब यह है, ये चीजें बताती हैं हम अंदर से बिखरे हुए लोग हैं और हम तवज्जो के साथ, याद दिली के साथ यहोवा की इबादत नहीं करते। तो पंजाबी जानते हो ना, पट पे सोना जरा कनालू खाए, तो पट पे ट्विटर ते व्हाट्सएप, जिनके लिए हम यहोवा को नाराज कर लेते हैं और बुत परस्ती के गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। और ऊपर से हम सोचते हैं मैं बड़ा एडवांस, लो जी मैं कह पता नहीं लगा देता, मैं सारे गिरजे चलाया। मैं इस्लामाबाद एक चर्च में गया, मेरे डाइस के साथ एक लड़का बैठा हुआ था, सारी मीटिंग व्हाट्सएप पड़े हुए। मैं आखिरी दुआ पे क्या हूं, नहीं छड़ दे दी जा को तेनों निजात मिल जाए। होना तो ये चाहिए कि मेरे दिल के अंदर खुदा से मुलाकात, उसके
कहावत हो कि मेरा रवैया ये हो, सब कुछ पीछे कर दो, कुछ नहीं चाहिए, मुझे खुदा चाहिए। आज की कलीसिया बगैर सोचे समझे ये गाती रहती है, मुझे कुछ भी ना हो, मुझे तो बाहर गली च 10 का नोट पे आवे, इबादत लेट हो जरूर फट गया। दावा यह है कुछ भी ना हो, मुझे तू चाहिए। ये सिर्फ बातों की बातें नहीं, प्रैक्टिकल से साबित करना होगा। बाइबल फरमाती है उन्होंने अपने खुदा को भूलकर अपने बनाए हुए पुत्र आप उन्होंने काट कुड़ के मिट्टी आग में डाल के पका करके, ये है खुदा। यशायाह नबी के सहीफा में लिखा है बैल झुकता है, नबू खम होता है, तुम उनको अपने गधों घोड़ों पर उठाए फिरते हो, लेकिन यहोवा वो है जो तुम्हारी मां के पेट से तुम्हें अपने हाथों पर उठाए फिरता है, निगहबानी करता है, हिफाजत करता है, गिरने नहीं देता है। खुदा को ना पहचानो, और कलाम कहता है चश्मा शनाख्त के आहिस्ता रो पानी को रद्द किया। अब अच्छा खादिम होने की एक ये क्वालिटी भी है, फिर रौड़ी वाह पौंदा हो गई। हमने शोर को रूहानियत समझ लिया। मैं एक जगह पर गया, वो गा रहे थे ते रौला वाह पाना है यीशु ने जदों की, ये ना भी सोच है। यशायाह कहता है सराफीम और करूबीम उसकी हजूरी में अपने मुंह और पांव को ढांप लेते हैं, सारा सींगी छा जाती है। असी उठे भी रौड़े पाउण दिया, ना जमीन ते अकल आई, ना उदे जाके कोई अकल आउण दी गल है, ते रौला बाबा पाना है। कभी मुकश्शफा की किताब को पढ़कर देखिए, उसके आने का मंजर कैसा होगा। लोगों की जान सूख जाएगी, अजीब आलम होगा, और हम वहां भी रौला पाने के मूड में। फलाने पारे साहब सतों के साई नहीं लेता। ये कोई क्वालिटी नहीं है, शोर कोई क्वालिटी नहीं है, अगर रूह के अंदर खुदा का कलाम आपके लिए मौजूद नहीं है और वो आपकी रूह के अंदर उतर कर रूह की धूल को बिठा नहीं रहा, तलखी को खत्म नहीं कर रहा। यशायाह नबी अपने सहीफे के पहले बाब की 30वीं आयत में कहता है बैल अपने मालिक को पहचानता है। बंदे लिए ये ही काफी है कि उन्होंने ढगिया नाल बैलों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। सियाने हो जाए, बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चर्बी। हम बड़ा हकीम समझते हैं उसे। बाइबल कहती है उन्हें से भी कोई क्वालिटी है, बैल में भी है, लेकिन मेरे लोग बनी इस्राएल नहीं जानते, मेरे लोग कुछ नहीं सोचते, मुसीबत के अंदर पड़े हैं, दुनिया को खुश करने के लिए, इंसानों को खुश करने के लिए, ख्वाहिशात की तकमील के लिए, जमीन पर आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन ये चंद रोजा जिंदगी खत्म हो जाएगी। ऐ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे नौजवान, क्या तूने कभी अपनी अब्दियत की बाबत सोचा है, जहां हमेशा रहना है कि मैं कहां जिंदगी गुजारूंगा? इस्तिस्ना की किताब खोलिए मेरे साथ, खुदा का कलाम पढ़िए। इस्तिस्ना की किताब 32वां बाब 5वीं आयत। जी 32वां बाब 5वीं आयत। ये लोग उसके साथ बुरी तरह से पेश आए, ये उसके फर्जंद नहीं, खुदा की बात हो रही है। ये उनका ऐब है, ये सब कचरो और टेढ़ी नस्ल है। क्या तुम बेवकूफ और कम अक्ल लोगों इस तरह खुदा को बदला दोगे?
یہ سارا چیپٹر پڑھیے گا خدا نے کیا اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں کیا لیکن بدلہ کیا ملا. اور کلام ایسے اسکالرس کو سائنٹسٹ کو کہتا ہے بیوقوف اور کم عقل لوگوں. چھٹی آیت یوں لکھا ہے کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے. شاید یہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں. اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا. 10ویں آیت وہاں پر کلام میں لکھا ہے وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا. یعقوب کی بات ہے. خداوند اس کے چوگرد رہا. ہیلیلویا. اور زبور 139 میں لکھا ہے تو نے مجھے آگے پیچھے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے. آج کی اس انسیکیور دنیا میں مسیحی برے کے خون سے خریدا ہوا سب سے زیادہ محفوظ اور سیکیور ہے. کلام کہتا ہے اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا. غور کریں خدا کس طرح کے جذبات ہمارے لیے رکھتا ہے. ہم کسی کو بڑا عزیز رکھیں ڈرائنگ روم میں تصویر لگا دیں فیس بک پر لگا دی اور اپنے موبائل پر لگا لی لو جی یہاں پہ تھوڑی فوٹو لاجیے. خدا کہتا ہے اس نے اپنی آنکھ کی پتلی the most sensitive thing of your body پتلی کی حفاظت کے لیے خدا نے بند چھپنے کا سسٹم رکھا ہے. جو ہی کوئی چیز اس کی طرف پڑتی ہے آٹومیٹیکلی آنکھ بند ہو جاتی ہے. کبھی سوچو تو صحیح کہ آپ کا خدا آپ سے کیسی محبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. نہ بھولتا ہے نہ فراموش کرتا ہے نہ پیچھا دکھاتا ہے ہمیشہ وفادار رہتا ہے. اور پھر 15ویں آیت میں لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتے مارنے لگا. برکتیں مل گئی ہے نا بابا تو اب برکتوں کا نتیجہ کیا دے رہا ہے. لاتے مارنے لگا اور تم موٹا ہو کر لدر ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے. تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کی حقارت کی. انسان کی زندگی کا ایماندار کی زندگی کا خطرناک لمحہ اور میری دعا ہے کبھی اس طرح کا لمحہ کسی ایماندار کی زندگی میں نہ آئے جب میں اپنے خدا کو حقیر جان جاؤں اور اس سے منہ پھیر لوں سرکش ہو جاؤں اس سے بغاوت کروں. میرے عزیزوں آج بھی جن کلچرز میں سوسائٹیز میں تہذیبوں میں معاشروں میں قوموں میں خاندانوں میں کلیسیاوں میں خدا اور اس کے کلام کو ثانوی درجہ دیا جاتا ہے اس سے روگردانی کی جاتی ہے اس کے کلام کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے وہ تہذیبیں معاشرے خدا کی عدالت کا شکار ہو جاتے ہیں. بے شک ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے روحانی طور پر اندھی بہری گنگی معاشرت خدا کی عدالت کو اپنے اوپر لاگو کر لیتی ہے. اگر یہ سروے کیا جائے کیلکولیٹ کیا جائے ہمارے چرچ میں کتنے ایماندار ہیں جن کو کبھی خدا کی آواز سننے کا تجربہ ملا ہے اس کی حضوری میں رہ کر رہنمائی کا تجربہ ملا ہے تو نتیجہ افسوسناک ہوگا. لیکن اس کے باوجود خدا کے لوگوں
اور دنیا کی قوموں کی عدالت میں فرق یہ ہے کہ خدا نے جس قوم کی عدالت کی اپنے لوگوں کے سوا، ان کے نشانات آج کھنڈرات کے اندر ملتے ہیں، اور ماہر آثار قدیمہ زمین کھودتے ہیں اور بتاتے ہیں یہاں پر کبھی سدوم اور عمورہ تھا، یہاں پر وہ تہذیب تھی، اور یہ ساری تہذیبیں وہ ہیں جنہوں نے یہوہ کو اپنے کردار سے کراہیت دی، اور اس نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن اپنے لوگوں کو عدالت بھی کرتا ہے، سزا بھی دیتا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں، پاک کرنے کے لیے، پیوریفائی کرنے کے لیے، گناہ سے چھڑانے کے لیے۔ جس کو بیٹا بناتا ہے اس کو آج کا ایماندار تو نہیں کوڑے برداشت کر لو، یہ چھڑے وہی کہہ رہے ہو گرجٹ اور جانے ساڑھے بغری چڑھے نہیں۔ لیکن کلام کہتا ہے جس کو بیٹا بناتا ہے کوڑے بھی مارتا ہے، اور وہ اس لیے مارتا ہے تاکہ میں پاک ہو جاؤں، اس کے لائق ہو جاؤں، میرا انجام دنیا کی قوموں کی طرح نہ ہو، بلکہ میں عدالت کی آگ سے جس طرح سونا کندن بن کر نکلتا ہے، میں پاک ہو کر اس کی صورت، اس کی شبیہ، اس کا جلال، اس کی قدرت اپنے اوپر لے کر نکلوں، اور وہ پھر صفحہ ہستی پر اپنے لوگوں کو بحال کر دیتا ہے۔ اسرائیل وہ واحد قوم ہے جس کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا گیا، ساری دنیا میں سکیٹرڈ ہو گئے اپنے گناہوں کے سبب سے۔ لیکن آج پھر دنیا کے نقشے پر ایک روشنی ٹمٹما رہی ہے، اور وہ اسرائیل ہے، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کو فراموش نہیں کرتا، عدالت کرتا ہے، سزا دیتا ہے، پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اپنے لائق بنانے کے لیے، لیکن پھر وہ بحال بھی کر دیتا ہے، مخلصی دے دیتا ہے، چھٹکارا دے دیتا ہے۔ میں آج رات یہ خوشخبری آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کا خدا قادر مطلق ہے، وہ رحم اور ترس سے بھرا ہوا ہے، وہ اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، پھر سے قائم کر دیتا ہے، اور وہ ان کو شاہراہوں سے چلا کر ان کے گھر میں لے جاتا ہے۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں اسیری میں چلے جائیں، اسیر کر لیے جائیں، یہوہ ان کو پھر سے ری انسٹیٹ کرنے کی، ریسٹور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا فرماتا ہے ان لوگوں کو جو عدالت میں سے گزرے ہیں، خدا کے قہر اور غضب میں سے گزرے ہیں، اسیریاں پھوٹتی ہیں، اب ان کو تسلی دو، وہ سدا جھڑکتا نہ رہے گا، رات کو شاید رونا پڑے، صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ یہ بائبل کے خدا کا خاصہ ہے، اپنے خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ اگر آپ اس کے برگزیدہ ہیں، اس کے نام سے کہلاتے ہیں، اگر آج عدالتوں کا پانی چڑھ گیا ہے، عدالتوں کی آگ اور وبا اور غضب بھسم کر رہا ہے، حوصلہ رکھیے، یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے، اور وہ آج رات اس جگہ پر اپنی قدرت کے ساتھ اترا ہے، آپ کو ریڈیم کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، آپ کے قدم پھر سے چٹان پر رکھنے کے لیے۔ بولو خدا یسوع مسیح کی جے۔ یہ کوئی بندہ نہیں گل کر گیا کہ تسلی دو تسلی دو، یہ تسلی کا سرچشمہ کہہ رہا ہے، تسلی کا منبع کہہ رہا ہے، تسلی دو، میرے لوگوں کو تسلی دو۔ دو دفعہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ زور دیا گیا ہے کہ بس ایک کرو، اب سزا اور عدالت اور جنگ و
جدل کا وقت گزر چکا ہے، ان کو تسلی دو، ان سے تسلی کی باتیں کرو۔ اس کتاب میں مختلف دفعہ یہ اصطلاح ہمیں ملتی ہے جہاں پر کسی بات کو ریپیٹ کیا گیا ہے، ڈبل ٹائمز کہا گیا ہے۔ 51 باب کی 9 آیت میں جاگ جاگ، 17 آیت میں پھر یہی ہے، تسلی دو۔ کیا دو؟ میں آپ کو تسلی دے رہا، اور تسلی کے لیے عبرانی زبان کا لفظ نخا، اس کا مطلب ہے کنسول ون سیلف۔ اردو میں تسلی دینا، تسکین دینا، دلاسا دینا۔ اور اس کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں یا ساتھ پر رکھتے ہیں۔ یہی یسوع نے کیا تھا جب یوحنا پتمس میں تھا، اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا، میں اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں مر گیا تھا، اب تو بعد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس۔ میری دعا آج رات آپ کے لیے یہ ہے کہ کوئی خادم آپ پر ہاتھ نہ رکھے، وہ ہاتھ جو صلیب پر چھیدا گیا اور جس سے خون کے چشمے جاری ہوئے، وہ ہاتھ آج رات تیری زندگی پر بڑھ جائے اور تجھے تسلی دے۔ حوصلہ رکھ میرے بیٹے، حوصلہ رکھ میری بیٹی، میں اترا ہوں تاکہ آج رات تجھے رہائی دوں، آزاد کروں، عدالتوں سے، سزاؤں سے چھڑا دوں، جادوگروں سے، بدروحوں سے، قرضوں سے، بیماریوں سے، بھانت پن سے، ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دینے کے لیے میں آج رات اترا ہوں۔ پھر اس کا مطلب ہے اطمینان دلانا، پھر اس کا مطلب ہے آرام پہنچانا، تشفی، آرام۔ یسوع گلا کرے تے آرام نہ ہو۔ وہ بہنیں جن کا بھائی مر گیا، دنیا تسلی دیتی ہے قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ اس نے کہا اگر تو ایمان رکھے گی تو تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ کیا تسلی، کیا شادمانی، کیا تسکین ہے، اور یہی وہ آج رات تجھے دینا چاہتا ہے۔ اگر میرا ٹائم اوور ہو جائے مجھے معاف کیجئے گا۔ یسائی نبی کا صحیفہ 12واں باب کھولیے۔ میں بوڑھا خادم ہوں، تھوڑا زیادہ وقت لیتا ہوں، مجھے برداشت کیجئے۔ یسائی نبی کا صحیفہ 12واں باب، اور پڑھیے میرے ساتھ پہلی آیت۔ اور اس وقت تو کہے گا، کون کہے گا؟ میں، خدا تو کہہ رہا ہے اور میں اس کو لیتا ہوں میں کے طور پر۔ ایک کلام سارے گرجے لیے، میرے لیے نہیں، بعض اوقات یہ ہوئی ہے، آج رات یہ ہے، یہ میرے لیے ہے۔ اس وقت تو کہے گا اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا۔ بعض لوگ ستائش میں کرتے ہو، ہاں تو میں نہیں پڑھ دیتے کی حال ہے، شکریہ، وہ پتا لگ جاتا ہے بال کے ہی نکل جائے۔ اے خداوند میں تیری ستائش کروں گا، اگرچہ تو مجھ سے ناخوش تھا تو بھی تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ ہاللیلویا، تیرا قہر ٹل گیا اور تو نے مجھے تسلی دی۔ 52 باب کھولیے میرے ساتھ، چیپٹر 52، اس کی 9 آیت۔ خدا پہلے کہتا ہے میں یروشلم کو اجاڑ دوں گا گناہ کی وجہ سے۔ یہاں کہہ رہا ہے اے یروشلم کے ویرانوں، خوشی سے للکار۔ کیا کرو؟ بعض اوقات ساری خوشی بھی ایڈی میسنی جہی ہوندی ہے نا،
نہ ہوگا کوئی ایکسپریشن، نہ ہوگا کوئی اظہار، نہ خوشی پوچھنی ہے نا تو 10واں کوڑی ہی نا جنہوں شفا ملی انہوں پوچھو۔ کلام کہتا ہے خوشی سے للکار، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا۔ تو جدو خداوند دلاسے تے انتے آگے تو پھر دکھ پہنچانا والا کیڑا ہے؟ دلاسا دیا ہے اس نے یروشلیم کا فدیہ دیا۔ بڑے حوالے ہیں لیکن میں ٹائم اوور ہونے کی وجہ سے ان کو سکپ کر رہا ہوں۔ 40ویں باب کے اندر لکھا ہے تسلی دو میرے لوگوں کو، تسلی دو یروشلیم کو دلاسا۔ بعض اوقات ہم میاں مٹھو کی طرح ہی بائبل پڑھتے ہیں، وہ رجیا بھی ہوتے چوری کھانی، ہم صرف پڑھ کر چلے جاتے ہیں، لفظوں پر غور نہیں کرتے، مطلب نہیں دیکھتے، ڈکشنری سے کنسلٹ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں۔ دلاسا کے لیے یہاں پر جو لفظ ہے عبرانی زبان کا وہ ہے لیب، جتوں تواڈیاں لیبارٹریاں نکلیاں ہیں۔ لیب یہ دل کے لیے عبرانی لفظ ہے، دلاسا دو، لیکن کہاں؟ دل میں۔ لیب کا مطلب ہے انر مین، مائنڈ، ول، ہارٹ، سول، ذہن، دل۔ اس کا مطلب ہے خدا صرف بار بار تسلی نہیں دیں گیا بلکہ ہماری روح، ہمارے دل، ہماری جان، ہمارے بدن جو گناہ کے سبب سے متاثر ہو چکے ہیں، اداس ہو چکے ہیں، مغموم ہو چکے ہیں، خدا ان کو تسلی دیتا ہے۔ بکھرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، شکستہ حال، قریب المرگ لوگوں کے لیے باطنی شفا، اندر کی شفا، روح کی شفا، ایک نئے دور کا آغاز کہ یروشلیم کو دلاسا، اور یہ دلاسا اندر سے شروع ہوتا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک شخص مفلوج تھا، مسیح کے پاس لے گئے، چھت ادھیڑ کر نیچے لٹکایا۔ مسیح نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پہ، کیا کہا تھا؟ جا تیرے گناہ۔ آج ہم نے الٹرا ساؤنڈ ایجاد کی، آج ہم نے ایکس ریز ایجاد کیے، سی ٹی سکینز ایجاد کی۔ یسوع کی آنکھوں میں ہی سارا سسٹم تھا، اس نے دیکھ لیا کہ اس شخص کی روح اس کے بدن سے زیادہ مفلوج ہے، اور جسمانی شفا سے زیادہ اس کو روح میں، دل میں، اندر میں دلاسے کی ضرورت ہے، تسلی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک مطلب ہے کہ میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنی، میٹھی میٹھی باتیں، اور میٹھی باتیں یہ ہے جا تیرے گناہ معاف۔ پھر کہا اٹھ اپنی چارپائی اٹھا۔ ہم صرف مسیح کے پاس آتے ہیں چارپائیاں اٹھانے کے لیے، گناہ کی معافی کے لیے۔ ہمارے اندر گنجائش نہیں، قابلیت نہیں، لیکن خدا اور مذہب میں فرق یہ ہے، یسوع اندر سے بحال کرتا ہے، مذہب باہر سے بحال کرتا ہے۔ اور سچائی یہ ہے، کلام کہتا ہے کہ اس کے گناہ کا کفارہ، کفارے کے علاوہ گناہ کا کوئی اور علاج موجود نہیں۔ ہم مبارک لوگ ہیں جن کا کفارہ صلیب پر دیا گیا۔ یسوع مسیح ہمارے گناہوں، ہماری لعنتوں، ہماری بیماریوں، ہماری ریجیکشنز، ہمارے رب کیے جانے کو لے کر اپنے بدن پر صلیب پر چڑھ گیا، اور اس نے اپنے لہو سے میرے گناہوں کو، میرے پاپوں کو ڈھانپ دیا کفارے کی بدولت۔ اب جب باپ مجھے دیکھتا ہے تو وہ مجھے نہیں اپنے بیٹے کے لہو کو دیکھتا ہے، اور کفارہ بنیاد ہے بحالی کی، کفارہ بیس ہے بحالی کی، اس کے بغیر کوئی بحالی نہیں ہے۔ اور اگلی آیات میں اس بحالی کو مسیح کی پیدائش کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔
ये साया 800 साल पहले मसाया की आमद का ऐलान करता है कि वो करेगा क्या आकर, वो क्या करेगा, तसल्ली देगा, दिलासा देगा, उनको कहेगा जंगो जदल के दिन गुजर गए हैं, कफारा देगा, छुड़ा लेगा, आजाद करेगा और जमीनी खाकसार इंसान आसमानी तख्तों के वारिस बन जाएंगे। आज रात मेरे लिए, आपके लिए तसल्ली है। अगर हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, गुनाह के नताइज भुगत रहे, बहुत दफा असी गुनाह का इकरार नहीं करते, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਆਣਾ ਲੱਭਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ नहीं पता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ हम उससे पूछने चले जाते हैं, लाहौर में यादगार पर अब तो माहौल बदल गया, पहले वहां पर फाल निकालने वाले बैठे होते हैं, तोता दसदा ही कि की होएगा, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ नहीं पता अगली बार की बनना है, और आगे अशरफुल मखलूकात बैठी है पूछने के लिए। मेरी सजा, मेरी बदहाली, मेरे गुनाह तारीकी में छपड़े होने का एक ही सबब, और वो गुनाह है। यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों का इलाज सलीब पर कर दिया, और जब उसने तमाम हुआ का नारा मारा, मेरे सारे पाप धुल गए, कष्ट अदा हो गए, हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। चंद दिनों तक हम क्रिसमस मनाने वाले हैं, और मेरी दुआ है जितने आप लोग बैठे हैं, खुदा कोमर की तरह से आप ये दिन मनाएं। लेकिन क्या कभी ये दिन मनाते हुए मैंने सोचा कि मैं क्यों क्रिसमस मनाता हूं? Why there is Christmas? कपड़ों के लिए, जूतियों के लिए, ज़ियाफ़तों के लिए, एडिक्शंस के लिए, अल्कोहल के लिए नहीं। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी, दिन मुनज्जीदा मनाना है, काम इस्ताम है, अंधेरे का और रोशनी का हुसीन कॉम्बिनेशन हमने चर्च भर दिया है। अगर मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे दोस्त आज तक गुनाहों से निजात नहीं मिली, हक नहीं बनता ये कहने का कि यीशु गुनाहों से निजात देता है। ते जिन्होंने मिल गई वो तो फिर दीवाना बात कहते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन संवर गया। सिर्फ जीवन नहीं संवरा, अब्दियत तक संवर कर रह गए। खुदा ने अपने बेटे के वसीले हमें गुनाह की अदालत और सजा से रिहाई देकर बहाल कर दिया है। आइए अपने साथ जुड़िए। अगर आज तक गुनाहों से निजात नहीं मिली, मजहब का चोला पहनकर काम चला रहे हैं, आज रात निजात देने वाला तेरे घर में आया है, तेरी कलीसिया में आया हुआ है। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा। आंखें बंद कर लीजिए और आज रात सोचिए, गज़ब से, अदालत से रिहाई देने वाला मेरे अंदर है या नहीं? अगर नहीं, एक लम्हा आपके पास है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा। अगर आज रात आप ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करने की, ये बेटियां के बंद करें, दुआ का वक्त है। अपने हाथ बुलंद कीजिए, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं ताकि यीशु आपकी जिंदगी में आए।